اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 40ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں آپ کو جو پہلا لفظ نظر آ رہا ہے وہ ہے یا آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے معنی ہوتے ہیں اے، اس لیے کہ ہم اللہ کو بھی یا اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، تو یا اللہ کا مطلب ہے اے اللہ۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس سیریز کا وہ ہے حرف الندا۔ حرف الندا کسے کہتے ہیں یا حرف ندا کسے کہتے ہیں؟ حرف ندا جو ہے یہ فارسی ترکیب ہے، اور حرف الندائی یہ عربی ترکیب ہے۔ ندا کہتے ہیں آواز کو بھی اور آواز دینے کو بھی، تو گویا ہر زبان میں کچھ نہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ کسی کو پکارتے ہیں۔ عربی زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ جو ہے وہ ہے یا کے بارے میں پہلی بات تو یہ نوٹ کریں کہ یا جو ہے یہ کلمہ کی قسم حرف ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اور کلمہ کسے کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ کو کہتے ہیں۔ تو کلمہ 3 قسم کا ہوتا ہے، یا تو کلمہ اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا پھر حرف ہوتا ہے۔ تو یا جو ہے یہ کلمہ کی قسم حرف ہے۔ یا آپ کو 2 طریقوں سے لکھا ہوا میں دکھا رہا ہوں، جیسے کہ آپ یا زبر الف یا کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے یا پر آپ کو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو یا جو ہے یہ کھڑی زبر کے ساتھ ہی زیادہ نظر آئے گا، جیسے کہ اس آیت میں بھی دیکھ لیں یا ایھا الناس، اس میں آپ دیکھیں آپ کو یا کھڑی زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں جی الف بھی تو نظر آ رہا ہے، وہ الف جو ہے وہ ایو کا ہے، یا ایو، تو یا پر کھڑی زبر جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، جس کے اوپر ایک چھوٹی مد ہے، یہ یا ہے حرف ندا۔ تو عربی زبان میں ندا کے لیے زیادہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ یا ہے۔ جس کو ندا دی جاتی ہے، جس کو پکارا جاتا ہے، عربی گرامر میں اس کو منادا کہتے ہیں۔ منادا کہتے ہیں جس کو ندا دی جائے، جس کو پکارا جائے۔ جیسے اردو میں میں کہتا ہوں اے لڑکے، تو اے لڑکے اس کنسٹرکشن میں اے جو ہے وہ حرف ندا ہوگا، اور میں چونکہ لڑکے کو پکار رہا ہوں تو جو لڑکا ہے اس کو میں کہوں گا یہ ہے منادا۔ ایک اور لفظ ہے عربی زبان کا منادی کہتے ہیں ندا دینے والے کو، یعنی جو ندا دے رہا ہو اس کو منادی کہتے ہیں، اور جس کو ندا دی جائے وہ منادا کہلاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، اس میں یہ منادی لفظ استعمال ہوا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، تو یہاں پر دیکھیں منادین، یہ منادی ہی ہے جو کہ منصوب استعمال ہوا ہے منادین کے طور پر۔ تو منادی کے معنی ہوتے ہیں ندا دینے والا، اور منادا کے معنی ہوتے ہیں جس کو ندا دی جائے۔ عربی زبان میں حرف ندا اور منادا کے بہت سارے کمبینیشنز استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں حرف ندا یا جس منادا کے ساتھ استعمال ہوا ہے وہ ہم آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو حرف ندا یا کا جو منادا ہے وہ یا تو مفرد ہوتا ہے، منادا کی صورتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ منادا کی پہلی صورت ہے کہ وہ مفرد ہوگا۔ اچھا، یہاں پر مفرد سے مراد کیا ہے یہ اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے۔ مفرد 4 چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے۔ ایک مرکب کے مقابلے میں، نمبر 2 مثنیٰ اور جمع کے مقابلے میں، نمبر 3 مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں، نمبر 4 جملے کے مقابلے میں۔ یہاں پر جو مفرد مراد ہے وہ مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں بولا جانے والا مفرد مراد ہے۔ تو منادا کی پہلی صورت جو ہے وہ مفرد ہوتی ہے، قرآن مجید میں بہت استعمال ہوئی ہے۔ اچھا، اب جو یہ مفرد میں نے کہا ہے نا، تو اس حوالے سے اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ وہ مفرد جو ہے نا وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے،
جمع بھی ہو سکتا ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، منصرف بھی ہو سکتا ہے، غیر منصرف بھی ہو سکتا ہے۔ اور جس طرح سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یعنی یہ جو جتنی شکلیں میں نے آپ کے سامنے بولی ہیں، ان سب کی ایگزامپلز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا اور قاعدہ بتا دوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، آسانی کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم منادہ کی جو صورتیں بنا رہے ہیں ان میں ایک صورت ہم رکھ لیتے ہیں جی مفرد۔ اس مفرد میں جو ہے وہ نکرہ معرفہ ہوگا اور معرفہ علم ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو معرفہ معرب بالعام ہے اس کی ہم الگ سے ایک صورت بناتے ہیں تاکہ آپ کے لیے تمام کنسیپٹس جو ہیں وہ سمجھنے بالکل آسان ہو جائیں۔ تو ایک صورت بن گئی مفرد، دوسری صورت ہم بنا لیتے ہیں منادہ کے معرف باللام ہونے کی۔ اصل میں یہ دونوں مفرد کے زمرے میں ہی آتی ہیں، لیکن ہم سمجھنے کے لیے انہیں الگ الگ کر لیتے ہیں۔ اور منادہ کے استعمال کی جو تیسری صورت ہے وہ ہے جی مضاف، یعنی منادہ بطور مضاف استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب مضاف آئے گا کسی جگہ پر تو اس کا مضاف الیہ ضرور ہوگا، لیکن ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرکب اضافی میں مضاف مضاف الیہ میں اصل حیثیت جو ہے وہ مضاف کو حاصل ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پر مضاف کا ذکر ہی کیا گیا ہے۔ مضاف الیہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں صورتیں قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی صورتیں مل جاتی ہیں، لیکن قرآن میں جو صورتیں استعمال ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مفرد سب سے زیادہ، معرف باللام اس کے بعد، پھر مضاف بہت ملے گا آپ کو۔ چوتھی صورت نحویوں نے کہا ہے کہ یہاں پر منادہ جو ہے اس صورت میں استعمال ہوا ہے اور وہ ہے شبہ مضاف۔ اور شبہ مضاف کو میں نے پچھلے لیکچر میں کلیئر کیا تھا کہ شبہ مضاف کو مشابہ مضاف بھی کہا جاتا ہے، یعنی مضاف کے مشابہ ہوتا ہے۔ اور مشابہت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس طرح مضاف کو اپنے معنی کلیئر کرنے کے لیے مضاف الیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح شبہ مضاف سے مراد بھی ایسا لفظ ہوتا ہے جسے اپنے معنی واضح کرنے کے لیے ایک دوسرے اسم کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سب سے کم اس کا استعمال ہے۔ اور ایک آدھ جگہ پہ قرآن مجید میں نحویوں نے کہا ہے کہ یہ صورت جو ہے یہ منادہ کے شبہ مضاف والی صورت ہے۔ فوکس آپ نے جو پہلی تین صورتیں ہیں نا منادہ کی، ان پہ کرنا ہے، یعنی منادہ یا تو مفرد ہوگا یا پھر معرب باللام ہوگا یا پھر مضاف ہوگا، تو ان تین صورتوں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ مفرد کے حوالے سے پہلی بات نوٹ کر لیں کہ اگر وہ مفرد نکرہ ہوگا، نکرہ چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، تو پہلی بات یہ ہے کہ حرف ندا کے داخل ہوتے ہی وہ نکرہ جو ہے وہ معرفہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ کو معرفہ کی 7ویں قسم کا بھی پتہ چل جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں معرفہ کی جو اقسام کے بارے میں پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معرفہ کی کل 7 اقسام ہیں، لیکن ہم نے 5 اقسام پڑھی تھیں، اور میں نے آپ کو اس وقت یہ بات اچھی طرح سے سمجھائی تھی کہ میں مزید جو 2 اقسام ہیں وہ آپ کو اس وقت نہیں پڑھا سکتا کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ ان میں ایک قسم تھی معرف بالاضافہ، اور وہ ہم نے پڑھی تھی جب ہم نے مرکب اضافی پڑھا، اور معرفہ کی 7ویں قسم ہماری پینڈنگ تھی، تو وہ بھی آج ہماری کلیئر ہو گئی کہ جب بھی منادہ اگر نکرہ ہوگا، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، اس پر جب حرف ندا داخل کر دیا جائے گا تو وہ نکرہ بھی معرفہ ہو جائے گا، اور یہ معرفہ کی قسم جو ہے یہ معرف بن ندا کہلائے گی۔ گویا اب ہماری معرفہ کی جو 7 کی 7 اقسام ہیں وہ پوری ہو گئیں۔ معرفہ کی پہلی قسم اسم علم تھی، معرفہ کی دوسری قسم اسم ضمیر، معرفہ کی تیسری قسم اسم اشارہ، معرفہ کی چوتھی قسم اسم موصول۔ یہ 4 قسمیں جو ہیں معرفہ کی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیدائشی معرفہ تھے، یہ بلٹ ان معرفہ تھے۔ باقی کی جو 3 قسمیں ہیں وہ نکرہ کو معرفہ بنا کر جو ہے اس فہرست میں شامل کی گئی ہیں۔ ان میں 5ویں قسم نکرہ کو لام تعریف کے ذریعے معرفہ بنایا، اسے ہم نے نام دیا معرف باللام۔ اس کے بعد 6ٹھی قسم نکرہ کو معرفہ کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہم نے معرفہ بنایا، اسے ہم نے نام دیا معرف بالاضافہ۔
اور آج ساتویں اور آخری قسم ہمارے سامنے آ گئی معرفہ کی، وہ یہ ہے کہ نکرہ کو آپ نے ندا دے کر معرفہ بنایا اور یہ ہوگی جی معرف بن ندا۔ تو ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جیسے ولد لفظ جو ہے وہ نکرہ ہے۔ ولد اگر منادہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کے شروع میں یا حرف ندا لگاتا ہوں تو میں اس کو پڑھوں گا یا ولد۔ ابھی میں اعراب کوئی نہیں لا رہا، وہ بھی آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، پہلے میں یہ معرفہ والی بات جو ہے واضح کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یا ولد جب میں کہہ دیتا ہوں تو اب ولد جو ہے وہ معرفہ ہوگا اور معرفہ کی ساتویں قسم معرف بن ندا سے متعلق ہوگا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے معرفہ کی 7 اقسام بھی پوری کر لی۔ تو اب ذرا ہم آتے ہیں جی منادہ کے اعراب کی طرف کہ منادہ کا اعراب کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ منادہ جب مفرد ہوگا نا، چاہے وہ نکرہ ہو چاہے معرفہ ہو، منادہ کا اعراب مبنی بر رفع ہوگا، مبنی بر رفع ہوگا۔ مبنی بر رفع کا کیا مطلب ہے؟ مبنی بر رفع کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رفع کی علامت ہے نا، اب رفع کی علامت کیا ہے آپ جانتے ہیں، ہم نے لسان القرآن کورس میں اعراب کو 2 طریقوں سے پڑھا ہے۔ ایک یہ کہ اعراب یا تو حرکت کے ساتھ ہوگا یا پھر آواز کے ساتھ ہوگا۔ واحد اور جمع مکسر اسماء کا اعراب حرکت کے ساتھ ہوگا اور مثنیٰ جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث کا اعراب جو ہے وہ آواز کے ساتھ ہوگا۔ تو واحد اور جمع مکسر اسماء جس حرکت کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں نا، یعنی ظاہر بات ہے وہ پیش حرکت کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں، اور مثنیٰ مرفوع کس طرح ہوتا ہے؟ آنی کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے۔ جمع سالم مرفوع کیسے ہوتا ہے؟ اونا کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے۔ جمع سالم مؤنث مرفوع کیسے ہوتا ہے؟ آتن کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے۔ تو جو علامت ہم نے مرفوع کی مقرر کر لی ہے نا، اسی علامت کے حساب سے مفرد جو ہے منادہ وہ مبنی ہوگا۔ یعنی مبنی بر رفع کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر منادہ واحد ہے یا جمع مکسر ہے تو اس کا اعراب جو ہے وہ سنگل پیش کے ساتھ آئے گا اور اس کو ہم کہیں گے یہ مبنی بر رفع ہے۔ اگر مثنیٰ ہوگا تو آنی کی آواز کے ساتھ آئے گا، اسے بھی ہم کہیں گے کہ مبنی بر رفع ہے۔ اگر جمع سالم مذکر ہوگا تو اونا کی آواز کے ساتھ آئے گا، اسے بھی ہم کہیں گے کہ یہ مبنی بر رفع ہے۔ اور اگر جمع سالم مؤنث ہوگا تو آتو کی آواز کے ساتھ آئے گا اور اسے بھی ہم کہیں گے کہ یہ مبنی بر رفع ہے۔ تو امید ہے آپ کو بات اب 100% سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو منادہ کی جو پہلی صورت ہے نا مفرد، اس کا اعراب جو ہے گرامر والوں کے نزدیک وہ مبنی بر رفع ہوتا ہے۔ تو ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو بات 100% کلیئر ہو جائے گی جی۔ تو پہلے ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں جی واحد اسم کی۔ واحد اسم میں سب سے پہلے آپ کے سامنے جو ایگزامپل رکھ رہا ہوں وہ ایک منصرف اسم کی رکھ رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام کا نام جو ہے ہم جانتے ہیں منصرف ہے۔ آپ نے منصرف غیر منصرف والی پکچر جب پڑھی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 نبیوں کے ناموں کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، اور وہ 6 نبی جن کے نام غیر منصرف نہیں ہیں وہ نام ہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام کا نام ہے، ہود علیہ السلام کا نام ہے، لوط علیہ السلام کا نام ہے، صالح علیہ السلام کا نام ہے اور شعیب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو ایگزامپل آپ کے سامنے آ رہی ہے نوح علیہ السلام کے نام کی بطور منادہ۔ تو آپ دیکھیں سورۃ الشعراء کی آیت آپ کے سامنے ہے، قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین۔ تو دیکھیں جی یا آپ کا حرف ندا ہے اور نوح اسم جو ہے جو کہ نوحن 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 کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اب یہاں پر وہ حرف ندا یا کے بعد بطور منادہ استعمال ہو رہا ہے، اور چونکہ مفرد ہے تو مبنی بر رفع استعمال ہو رہا ہے، یعنی سنگل پیش کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ کو ہود علیہ السلام کا نام بھی حرف ندا کے ساتھ یا ہودو کے طور پہ ملے گا، شعیب علیہ السلام کا نام بھی اسی طرح حرف ندا یا کے ساتھ یا شعیبو کے طور پر ملے گا، لوط علیہ السلام کا نام بھی اسی طرح یا لوتو کے طور پر ملے گا۔ تو یہ میں نے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دی منصرف اسم کی۔ اب غیر منصرف اسم کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں تو ان 6 نبیوں کے ناموں کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام غیر منصرف ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کی اس آیت میں چیک کریں، قال یا آدم
تو اب دیکھیں یا حرف ندا ہے اور اس کے بعد آدم اسم جو ہے وہ غیر منصرف ہے اور وہ بھی آپ کو سنگل پیش کے ساتھ ہی نظر آ رہا ہے. تو چاہے منصرف اسم ہو چاہے غیر منصرف اسم ہو وہ آپ کو سنگل پیش کے ساتھ ہی نظر آئے گا. یہاں پر ہم ایک قاعدہ نکال سکتے ہیں کہ حرف ندا یا کے بعد اگر تنوین والا اسم ہو تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. تو نوح تنوین والا اسم تھا، اس کی تنوین ختم ہو گئی، اور آدم تنوین والا اسم نہیں تھا تو وہ ویسے کا ویسا رہا. تو یہ آسان بات ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ حرف ندا یا کے بعد منادا اگر مفرد ہو تو وہ مبنی بر رفع ہوتا ہے. تیسری ایگزامپل آپ دیکھیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ. اب یا کے بعد موسیٰ ہے. اب موسیٰ آپ کو پتہ ہے اس میں مکسور ہے، آخر میں الف مکسورہ ہے، اور ہم نے کورس میں پڑھا ہے کہ وہ تمام الفاظ یا اسماء جن کے آخر میں الف آ جائے یا الف مکسورہ آ جائے وہ مرفوع منصوب اور مجرور ایسے ہی لکھے اور بولے جاتے ہیں. تو موسیٰ کا لفظ ویسے کا ویسے ہی بولا جائے گا. اسی طرح قرآن مجید میں آپ دیکھیں حضرت مریم کو پکارا گیا ہے تو یہ کہا گیا ہے یا مریمو، اے مریم. تو مریم ایگزامپل بتا رہی ہے کہ وہ منادہ آپ کا مفرد مؤنث بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد سورۃ الانبیاء کی آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آگ سے خطاب فرمایا، قلنا یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم. تو آگ سے اللہ نے خطاب کیا، آگ کو آواز دی یا نارو. تو نار مؤنث ہے، مؤنث سمائی ہے، اور دیکھیں تنوین کے ساتھ آتا ہے تو تنوین آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو یہ سب ایگزامپل جو آپ نے دیکھی یہ سب کی سب منادہ مفرد کی ایگزامپلس تھیں، اور وہ منادہ مفرد جو تھا وہ مذکر بھی تھا مؤنث بھی تھا. ہاں سب کے سب واحد تھے. تو کیا جمع بھی مفرد استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں؟ تو اس کے لیے میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سورہ سبا کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبالو. تو دیکھیں یا جبالو، جبال جبل کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، اور مفرد کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور مبنی بر رفع استعمال ہوا ہے. تو الحمدللہ جی منادہ کی ایک صورت ہم نے سالو کر لی کہ منادہ اگر مفرد ہو تو وہ مبنی بر رفع استعمال ہوتا ہے. اب منادہ کی دوسری صورت ہم دیکھتے ہیں اور وہ ہے معرف باللام ہونا. معرف باللام میں ہم دو کیٹیگریز بنائیں گے جی. پہلی کیٹیگری ہوگی معرف باللام مذکر اور دوسری کیٹیگری ہوگی معرف باللام مؤنث. تو معرف باللام مذکر قرآن مجید میں منادہ جو ہے بہت استعمال ہوا ہے. ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایگزامپل سے پہلے ایک اصول سمجھ لیں کہ اگر حرف ندا کے بعد منادہ معرف باللام مذکر ہو، معرف باللام مذکر ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا ایڈ کیا جاتا ہے. پھر سن لیجئے، اگر منادہ معرف باللام مذکر ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا ایڈ کیا جاتا ہے. ایگزامپل پہلی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الانسانو. تو آپ دیکھیں یا حرف ندا ہے، الانسان منادہ ہے، اور حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور الانسان جو ہے وہ اسی طرح آپ دیکھیں پیش کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. تو یا ایہا الانسانو، الانسان کی جمع الناس آتی ہے تو وہ شروع میں آیت آپ نے دیکھ لی ہے یا ایہا الناسو. تو یا حرف ندا، الناس منادہ، اور درمیان میں ایہا لگا ہوا ہے. اسی طرح دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا المزمل. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا المدثر. یہ ساری ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں واحد معرف باللام اسما کی. ہاں ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے جمع کی یا ایہا الناس. تو وہ جمع جو ہے جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے اور جمع سالم بھی ہو سکتی ہے. جمع سالم کی ایگزامپل دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے الکافرون میں ارشاد فرمایا یا ایہا الکافرون. اب آپ کہیں گے جی یہ تو پورا کا پورا کافرون لفظ استعمال ہوا ہے. تو بس سمپلی اس کو نوٹ کر لیں کہ منادہ جو ہے وہ جو اس کی مرفوع شکل ہے نا بس وہی استعمال ہوگی معرف باللام کی، چاہے وہ واحد ہو، چاہے وہ جمع سالم ہو، چاہے وہ جمع مکسر ہو، وہ شکل استعمال ہوگی. بس آسانی کے لیے میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں. اچھا اب اگر منادہ معرف باللام جو ہے وہ مؤنث ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایتھا ایڈ کیا جاتا ہے، اور اس کا استعمال قرآن مجید میں بہت کم ہے. آپ ایک ہی ایگزامپل جو ہے وہ اچھی طرح سے
یاد رکھ سکتے ہیں، اور وہ ایگزامپل ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ. تو یا حرف ندا ہے، ان نفس جو ہے وہ معرف باللام مؤنث ہے، تو آپ دیکھیں حرف ندا اور منادا کے درمیان ایتھا آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہی کافی ہے آپ کو کانسیپٹ کلیئر کروانے کے لیے. اب ہم چلتے ہیں منادا کی اگلی صورت کی طرف، اور وہ ہے جب منادا آپ کا مضاف ہو. تو اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ منادا جب بھی مضاف ہوگا تو وہ منصوب استعمال ہوگا. پھر سن لیجئے، منادا جب بطور مضاف استعمال ہوگا تو منصوب استعمال ہوگا. بہت ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی قرآن مجید میں. پہلی ایگزامپل دیکھیں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتابی. تو اہل الکتابی یہ مرکب اضافی ہے، یا حرف ندا ہو گیا، اور اہل الکتابی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو مضاف اہلا جو ہے یہ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا معشر الجنی. تو یا حرف ندا ہے، معاشر الجنی مرکب اضافی ہے جس میں معاشرہ جو ہے وہ مضاف ہے اور وہ منصوب استعمال ہوا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اخت ہارون. تو یا حرف ندا ہے اور منادا جو ہے وہ اخت ہارون ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ ہے جس میں مضاف اخت ہے اور اخت جو ہے وہ منصوب استعمال ہوا ہے. پھر مثنیٰ کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ مضاف جو مثنیٰ ہو. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا صاحبہ السجن. تو یا حرف ندا ہے اور منادا جو ہے وہ ہے صاحبہ السجن. صاحبہ السجن اصل میں کیا تھا؟ یہ صاحب کا مثنیٰ تھا. صاحب کا مثنیٰ صاحبانی اور صاحبینی بنتا ہے. حرف ندا کی وجہ سے جب منصوب ہوا صاحبانی تو وہ صاحبینی ہو گیا، اور صاحبینی جب مضاف بنا تو وہ صاحبئی رہ گیا، اور صاحبئی کو جب آگے السجن سے ملایا گیا تو قاعدہ آپ نے دیکھا کام آیا کہ کسی بھی ساکن کو آگے ملاتے ہوئے زیر دی جاتی ہے. تو صاحبئی بئی تھا، با پہ زبر تھی، یا ساکن تھا، تو یا ساکن کو آگے ملاتے ہوئے زیر دی گئی اور پڑھا گیا یا صاحبہ السجن. تو مثنیٰ کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی. جمع کی ایگزامپل دیکھ لیں. جمع کی ایگزامپل میں آپ کو مل جائے گا جمع مکسر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی. تو یا حرف ندا ہے، نساء النبی مرکب اضافی ہے، نساء مضاف ہے اور نساء منصوب استعمال ہوا ہے کیونکہ بطور مضاف استعمال ہو رہا ہے. جمع سالم کی ایگزامپل دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدمہ. اب یا حرف ندا ہے، بنی آدمہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور بنی جو ہے یہ جمع سالم ہے. ابن کی جمع سالم ہے. ابن کی جمع سالم بنونا مرفوع اور بنینا منصوب اور مجرور آتی ہے. تو یا کے بعد ظاہر بات ہے منصوب استعمال ہوگی تو وہ بنینا استعمال ہوگی، اور بنینا جب مضاف کے طور پہ استعمال ہوگی تو بنی ہو جائے گی، اور بنی جو ہے اس کو چونکہ آگے ملا کر نہیں پڑھ رہے تو بنی ہی رہے گا، اور یوں یا بنی آدمہ. اور اسی طرح کی ایک مشہور ایگزامپل آپ کے ذہن میں فوری طور پر آگئی ہوگی یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو. اس کے بعد آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسماء خمسہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں جس میں ایک لفظ زو بھی ہے. زو جس کے معنی والا کے ہوتے ہیں، اور زو کی منصوب فارم جو ہے وہ زا استعمال ہوتی ہے، اور یہ زو جو ہے یہ ہمیشہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ذوالقرنین. تو ذوالقرنین جو ہے وہ ذوالقرنین ہو گیا. اسی طرح یہ جو زو ہے اس کی جمع الو استعمال ہوتی ہے، اور الو مرفوع ہے جس کی منصوب اور مجرور فارم اولی ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ. تو یا حرف ندا ہے اور اُولِي الْأَلْبَابِ مرکب اضافی ہے جس میں مضاف جو ہے وہ منصوب استعمال ہوا ہے. اسی طرح ایک اور ایگزامپل دیکھیے سورۃ الاحقاف سے. قالوا یا قومنا. اب یا حرف ندا ہے اور قومنا جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے جس میں مضاف الیہ جو ہے وہ ضمیر استعمال ہو رہی ہے اور مضاف قوما منصوب استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح ایک مرکب اضافی ہے جی جو آپ اس آیت میں دیکھ رہے ہیں سورۃ الاحزاب کی کہ وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یا اہل یثرب. تو یا اہل یثرب آپ کو مرکب اضافی کی ایگزامپل مل گئی. تو میں ابھی تک کا پڑھایا ہوا سبق جو ہے ریوائز کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کسی کو بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے، آواز دینے کے لیے کثرت سے جو حرف استعمال ہوتا ہے، لفظ استعمال ہوتا ہے،
وہ یا ہے، اور یا جو ہے کلمہ کی قسم حرف سے متعلق ہے، یعنی حرف سے تعلق رکھتا ہے. تو یا حرف ندا عربی زبان میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. جس کو ندا دی جاتی ہے، جس کو آواز دی جاتی ہے، جس کو پکارا جاتا ہے، اس کو منادا کہتے ہیں. اور منادا جو ہے وہ کئی صورتوں میں آتا ہے. ایک صورت اس کی ہوتی ہے کہ وہ مفرد ہوتا ہے. اگر منادا مفرد ہو، اور یہی صورت سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں، تو منادا جو ہے وہ مبنی بر رفع ہوتا ہے. منادا جو ہے وہ معرب باللام بھی ہو سکتا ہے. اگر معرب باللام مذکر ہو تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایوہا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر منادا مؤنث ہو تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایتھا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اگر منادا مرکب اضافی کے طور پر استعمال ہو رہا ہو، اور یہ منادا کی تیسری صورت ہے کہ منادا جو ہے وہ مرکب اضافی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، تو جب منادا مرکب اضافی کے طور پر استعمال ہو تو مضاف جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے. سب کی ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دی ہیں. حرف ندا کے بارے میں مزید کچھ اہم باتیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.